مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جو ختم نبوت کانفرنس عظیم الشان جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، وسط قلب سے دعائیں اس ساری تحفظ ختم نبوت کے انتظامیہ کو، معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں جگہ جگہ، ملک سے باہر بھی، انگلینڈ میں بھی، دوسری جگہ پر بھی الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پر پہرا دیا ہے۔ دل و جان سے دعائیں ان کے لیے ہے۔ میری طبیعت بہت لاثار، بہت خراب تھی۔ مجھے جب انہوں نے کہا، میں نے کہا میں ہر صورت میں حاضر ہوں گا۔ آج میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوں گا، میں اپنی بخشش کا بہترین ذریعہ سمجھ کر 4 بندوں سے سہارا لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ یا اللہ میری بخشش کا، میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب میرے انتہائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوان۔ تو حضرات محترم، میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کر، بخشش کا ذریعہ سمجھ کر اس یقین کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ میری حاضری کے صدقے میں پروردگار عالم جس وقت موت کا وقت آئے گا تو مجھے کہاں جائے گا کلمہ طیبہ پڑھ، ہم تجھے لینے کے لیے فرشتے آ گئے ہیں۔
یہ جتنے حاضرین بھی آج عقیدہ ختم نبوت کے لیے جمع ہیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے ایک بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انتہائی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے دارالعلوم دیوبند کی مجلس میں لے چلو۔ مسجد میں چلے گئے، بہرام میں بٹھایا، وہاں بیٹھ کر علامہ انور شاہ کشمیری جن کا مشہور مقدمہ بہاولپور آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، انہوں نے وہاں پر تمام علماء کرام جن میں میرے استاد مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو حضرت فرمانے لگے انور شاہ کشمیری میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ علامہ انور شاہ کشمیری جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت کی دلیل انور شاہ کا مسلمان ہونا ہے۔ اگر اسلام میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہوتی انور شاہ کبھی اسلام قبول نہ کر۔ بہاولپور کا مقدمہ چھپ بھی گیا، اور الحمدللہ میں لمبی بات نہیں کر رہا، ورنہ اس مقدمہ بہاولپور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوئی اور جو خوشخبری سنائی گئی علامہ انور شاہ کشمیری کو، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو فرمایا مجھے لے جاؤ دیوبند کی جامع مسجد میں، 2 باتیں میں بیان کروں۔ پہلی بات علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ فرمائی، میں نے 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میری نگاہ کے اندر ان 1400 سال کے اندر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں یہ قادیانیت اور مرزائیت سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگلی بات جو میں اپنے ذاتی لالچ میں کہنے کے لیے سنانے لگا ہوں، چکر بھی شروع ہو گئے مجھے آنے، لیکن میں اپنی ذاتی لالچ میں دوسری بات یہ فرمائی، سارے بڑے بڑے مفتی شفیع صاحب، مولانا شفیع صاحب، دوسری بات یہ فرمائی کہ اس فتنے کے ایصال کے لیے جیسے یہاں ہزارہا انسان محض اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، فرمانے لگے کہ میں اس فتنے کے استئصال کے لیے جو آدمی بھی اپنے آپ کو وقف کرے گا تو جتنی خوشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہوگی اور کسی سے بھی۔ اب آخری بات سن لے، شاید کوئی نہ کہہ سکتا جو علامہ انور شاہ کی، اب دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ سارے اکابرین موجود ہیں۔ فرمانے لگے جو کوئی بھی اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو لگا دے گا، محنت کرے گا، جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں، اب غور سے سنیں، فرمانے لگے میں اس کی جنت کا ضامن بن سکتا ہوں۔ بھائی میرے اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسے نہیں، حضرت تھانوی نے کہا حجت اللہ فی الارض ہے، فرمایا میں ضامن ہوں کہ جو بندہ بھی جو ابھی یہاں آئے ہیں، میں حضرت انور شاہ کشمیری کا پروردگار عالم نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم اللہ جزائے خیر دے عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کو اتنی عظیم کانفرنس منعقد کر کے ہماری بخشش کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا زمانہ خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کا ہے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کا ہے، ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا
تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دفاع کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس کا مقابلہ مسلمہ کذاب کے 40,000 ان کفار کے ساتھ تھا۔ اور اس کے اندر، اس کو جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں، اس جنگ کے اندر 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس فضائیت قادیانیت کا 1200۔ اور تاریخ پاکستان آپ دیکھ لیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر ہے، احد ہے، فلاں ساری جنگوں کے شہداء دیکھ لیں تو 260 سے زیادہ نہیں بنتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں، میں ذکر کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں کہ اس جنگ کے اندر 1200 مسلمانوں اور صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 70 بڑے بڑے قاری اور حفاظ بھی۔ آج پروردگار عالم نے ہمیں اسی نسبت سے یہاں اکٹھا کیا ہے، اور یقین کرنا چاہیے انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ یہاں پر تقریروں کا سننا ہماری بخشش اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کو دل و جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ یہ ساری دنیا کے اندر اس پر جو پہلا دے رہے ہیں، اور میں عینی گواہ ہوں ان کے پروگراموں میں جانے کا۔ انشاءاللہ العزیز ان کی بھی بخشش ہوگی، اور جتنے میرے احباب یہاں اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہاں جمع ہے، اس یقین کے ساتھ گھروں میں واپس جائیں کہ وہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں جنت الاٹ کر دی۔ آخری بات اب میں کہنے لگا ہوں، یہ فتنے کا دور، جتنے فتنے اس پر سر اٹھا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، کبھی یہ نہیں دیکھے گئے۔ مجھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمانے لگے ابلیس ملعون نے گمراہ کرنے کی جتنی چالیں چلی ہیں، سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے یہ موبائل ہے۔ آج بچے کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل نے تباہ و برباد کر دیا۔ میں تمام حاضرین کو اللہ کا واسطہ، اس ختم نبوت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے رسمی طور پر نہیں، بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو قائل کرنا ہے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ ہیں، فرمانے لگے مایوس کبھی نہ ہونا، مایوسی کفر ہے۔ میرے کہنے پر بطور ٹرائل کے، بطور تجربہ کے 2 کام کرو۔ بچوں کی اصلاح کے بعد فرمایا پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر عارفی نمبر 1۔ فرمانے لگے جس وقت تمہارا غصہ بھی نہ ہو، بلڈ پریشر بھی ہائی نہ ہو، پیار و محبت کے ساتھ بچوں کو قریب کر کے ایک بار یہ سمجھا دو کہ ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، وہاں تاریکی ہے، تنہائی ہے، منو مٹی کے لیے ہاتھ جھاڑ کر آ جائیں گے۔ میں جامعہ اشرفیہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، چند دن پہلے یہ روایت آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو قبر میں لٹانے کے بعد فرمانے لگے میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جانے والوں کے جوتوں کی آواز اس میت کو سنائی دبا کے قبر میں سب چلتی ہے۔ دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا۔ تو حضرت عاطفہ میرے کہنے پر بطور تجربہ کے 2 کام کر۔ نمبر 1، ان بچوں کو پیار کے ساتھ، محبت کا، غصے سے نہیں، بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم نے اب قبر کی طرف جا رہے ہیں، سب منو مٹی کی طرف دبا کر آ جائیں گے، اچھے اعمال ہوئے تو بخشے جائیں گے، برے اعمال ہوئے تو ایسی سزا بھگتنی پڑے گی جو ناقابل برداشت۔ نمبر 2، فرمانے لگے رات کو تنہائی میں
اللہ جل شانہ سے اپنی عاجزی بیان کرو، اپنی بے بسی بیان کرو، اور پروردگار عالم سے اپنی بے بسی بیان کرنے کے بعد یہ کہو کہ یا اللہ میں بے بس ہوں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں، میں عاجز ہوں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے۔ اے اللہ میں تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں، میری بے بسی اور عاجزی پر رحم فرما، میرے گھر کے تمام افراد کو سجدے میں ڈال دے، پکا نمازی بنا دے۔ ڈاکٹر ہاشم میرے کہنے پر بطور ٹرائل کے چند دن آپ اس پر عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اب میں آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اس بیماری میں تقریب میں پروردگار عالم حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ بیمار کی دعا کو رد نہیں کرتا، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ رہا، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں اس مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اللہ جی ہمیں جنت میں بھی تو اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔